الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید ان الدین عند اللہ الاسلام وقال اللہ تعالی فی مقام آخر یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے ہم سب کو ماہ محرم الحرام کا جمعہ اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایمان کی سلامتی کے ساتھ زندگی کے لمحات بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور سیدنا سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی جرت، آپ کی بہادری، دین متین کی تکمیل کے لیے آپ نے اپنی اور اپنے خاندان کی جانوں کا جو نذرانہ پیش کیا، اللہ رب العزت ہم سب کو ان کی اس جرت سے، ان کے توحید کے اس پیغام سے اپنے سینوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خاتمہ اللہ تعالی ہم سب کا ایمان پہ فرمائے۔ اپنی گفتگو کا آغاز حضور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چند اشعار کے ساتھ کرنا چاہوں گا، اور یہ اشعار آپ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت بھی ہیں، آپ کی عظمت کو سلام بھی ہے، اور ساتھ ساتھ نوجوانان ملت کے لیے دین متین کی سربلندی کے حوالے سے جذبے اور قوت کی کیفیت کے حوالے سے ایک پیغام بھی ہے۔ حضور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ گویا کہ اپنی جرت اور بہادری کو اس انداز کے ساتھ پیش کر رہے ہیں، اٹھے ہیں ایک بار تو ہر طوفان سے ٹکرائیں گے، اٹھے ہیں ایک بار تو ہر طوفان سے ٹکرائیں گے، علائم سے ڈر کے رہنا جوانوں کا دستور نہیں۔ یہ تکلیفوں سے ڈر کے رہنا جوانوں کا دستور نہیں، ہم دین محمد کے وفادار سپاہی، ہم دین محمد کے وفادار سپاہی باطل کی خدائی کو گوارا نہ کریں گے، اپنے خون سے جلائیں گے ایسے چراغ ہم، اپنے خون سے جلائیں گے ایسے چراغ ہم، بجھ بھی اگر گئے تو اجالا نہ جائے گا، بجھ بھی اگر گئے تو اجالا نہ جائے گا۔ آج کی اس نشست میں ہم نے
حضور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی قربانی دین متین کی سربلندی کے لیے اتنی بڑی جرت اور استقامت کا اظہار جو آپ نے کیا ہے، یہ بنیادی طور پر انبیاء علیہم السلام کی وہ دعوت جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم تک وہ پیغام جو حزب الشیطان کے مقابلے میں، شیطانی گروہ کے مقابلے میں جو حق کا پیغام لے کر جماعتیں آتی رہیں، حضور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی وعدے کو ہی وفا فرمایا تھا۔ واقعہ کربلا کو سمجھنے کے لیے ہمیں خیر اور شر کی کیفیت کو سمجھنا ہوگا، اور اس بات کو دیکھنا ہوگا کہ اصل جنگ باطل کے ساتھ ہے کیا، باطل کے ساتھ حق والوں کا مسئلہ کیا ہے، کہ یہ جنگ شروع سے چلی آ رہی ہے، کہیں یہ جنگ ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کی شکل میں سامنے آتی ہے، کہیں یہ جنگ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا مقابلہ اس انداز کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہاں پر جانوں کے نذرانے پیش کیے جاتے ہیں، اور کسی مقام پر حضرت صالح علیہ السلام کے حوالے سے قرآن مقدس میں ملتا ہے کہ باطل قوتیں حضرت صالح علیہ السلام کے خلاف اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ بس اگر یہ پس منظر سمجھ میں آ گیا تو یقین جانے جینے کا طریقہ بھی آ جائے گا اور حسینیت سمجھ میں بھی آ جائے گی کہ حسینیت ہے کیا۔ تھوڑا سا ہم پیچھے جاتے ہیں، حضور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام ایک اجتماعی پیغام ہے۔ اس دنیا کے اندر دو ہی گروہ ہیں، ایک حزب اللہ اور ایک حزب الشیطان۔ حزب اللہ والا گروہ جس کو اللہ کی جماعت کہا جاتا ہے، قرآن مقدس میں رب ذوالجلال نے اپنی جماعت کے لیے یہ لفظ ارشاد فرمایا، حزب اللہ، اللہ کی جماعت۔ اس جماعت کا طریقہ کار اور ہوتا ہے اور حزب الشیطان کا طریقہ کار اور ہوتا ہے۔ اگر سادہ سی تشریح میں کروں تو یوں سمجھ لیں کہ حزب الشیطان لوگوں کے حقوق کو پایمال کرتے ہیں، حزب الشیطان لوگوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، حزب الشیطان اللہ تعالیٰ کے نظام کو چیلنج کر کے اپنی حاکمیت کو اس دنیا کے اندر نافذ کرنا چاہتے ہیں، اور جہاں حزب الشیطان اپنے عروج کی طرف جا رہے ہوں وہاں پر حضور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل میں حق کی آواز بلند کرتے ہوئے مظلوموں کو ان کا حق دلانے کے لیے ظالم سے وہاں پر ظلم کی تلوار کو کھینچنے کے لیے اور ظالم سے حق چھین کر مظلوم کو حق دینے کی جو آواز بلند کی جاتی ہے، اس آواز کو حسینیت کہا جاتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، یہ پوری جنگ ہے ایک، اور یاد رکھنا اس جنگ کا تعلق تسبیحات کے ساتھ نہیں ہے، اس جنگ کا تعلق ذکر و اذکار کے ساتھ نہیں ہے، اس جنگ کا تعلق نوافل کے ساتھ نہیں ہے، اس جنگ کا تعلق صرف قرآن مقدس کی تلاوت کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ یہ جنگ اس وقت برسر پیکار ہو جاتی ہے کہ جب بندہ خدا حق کی آواز کو بلند کرتے ہوئے اس انداز کے ساتھ آگے بڑھتا ہے کہ اس دنیا کے اندر مظلوم کا ساتھ دینے کے لیے آگے بڑھے، ظالم کے خلاف حق کی آواز بلند کرتے ہوئے آگے بڑھے، اس وقت پھر مارکہ کربلا جو ہے وہ رونما ہو جایا کرتا ہے۔ اور ہماری محبت میں بات آگے بڑھانے سے پہلے ایک اشارہ کرنا چاہوں گا، ہماری محبت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ
اہل بیت اطہار کے ساتھ غیر شعوری محبت ہے. غیر شعوری محبت یہ ایسی محبت ہے کہ ایک بندے کو مار پڑ رہی ہو، میں وہاں پر اس کو اس ظلم کی چکی میں پستا ہوا آنسو بہانا شروع کر دوں، ظلم کی چکی میں پستا ہوا دل کے اندر ملال کی کیفیت کو لے کر آؤں. یہ غیر شعوری محبت ہے جو دلوں کے اندر آ ہی جایا کرتی ہے. مگر شعوری محبت یہ ہے حضور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کے ساتھ، آپ کے اہل بیت اطہار کے ساتھ، نظام خداوندی کے ساتھ. شعوری محبت یہ ہے کہ جس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنے دل کو بھی رب کی بارگاہ میں پیش کر دیا، اپنے جسم کو بھی رب کی بارگاہ میں پیش کر دیا، اپنا خاندان، چھوٹے چھوٹے بچے، علی اکبر، علی اصغر اور اس کے علاوہ تمام خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو ایک ایک کر کے استقامت کا پہاڑ بن کے اللہ کی بارگاہ میں گردن جھکا کر بغیر کسی بوجھ اور مشقت کو ذہن پہ لیے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے چلے جا رہے ہیں. اس کو شعوری ایمان اور شعوری محبت کہا جاتا ہے. ہمارا تو صرف دعویٰ ہے کہ ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں. ذرا پیچھے چلیے، اسی کہانی کو ذرا قرآن مقدس کی روشنی میں دیکھتے ہیں. حضور سیدنا موسیٰ علیہ السلام مدین کے شہر میں ایک وقت گزارنے کے بعد، 10 سال کا وقت گزارنے کے بعد، اب رب ذوالجلال کی طرف سے حکم آتا ہے کہ اے میرے بندے موسیٰ، جاؤ تم فرعون کے پاس جاؤ. باری تعالیٰ وہاں پہ جا کے کرنا کیا ہے؟ جب میں فرعون کے دربار میں جاؤں گا، میں شہر منف جو مصر کا شہر تھا وہاں پر جاؤں گا، کرنا کیا ہے؟ آپ ذرا قرآن مقدس کی ترتیب اٹھا کے دیکھیے گا. اللہ رب العزت نے حضور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جو سب سے پہلا حکم عطا فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ فرعون کے دربار میں جا کر تو نے یہ مطالبہ کرنا ہے کہ عبادت کے لیے مجھے ایک عبادت خانے کی اجازت دی جائے. یہ نہیں فرمایا کہ فرعون کے پاس جا کر تم نے یہ کہنا ہے کہ بنی اسرائیل کو میں ذکر و اذکار میں مصروف کرنا چاہتا ہوں، بنی اسرائیل کو میں وہاں پر عبادات کے اندر مصروف کرنا چاہتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سب سے پہلا حکم جو رب ذوالجلال یہاں پہ عطا فرما رہا ہے کہ اے میرے بندے موسیٰ، جب تو نے فرعون کے دربار میں جانا ہے، فرعون نے سیاسی نظام کے اندر عدم استحکام پیدا کر دیا ہے، امیر اور غریب کے فرق کو قائم کر دیا ہے، وہاں پر قبطیوں کو وزارتیں دے کر ان کے محل بنوا دیے، قبطیوں کو سہولیات دے کر ان کے باغ بنا دیے، اور بنی اسرائیل سے وہ محنت کرواتا ہے، مزدوری کرواتا ہے، پھر اس کے اوپر ظلم و ستم بھی کرتا ہے. اے میرے بندے موسیٰ، سب سے پہلا اعلان دربار فرعون کے اندر جو تو نے سب سے پہلا اعلان یہ کرنا ہے، بنی اسرائیل کو غلامی کی زنجیروں سے آزادی کی کیفیت کے اندر لے جانے کا نعرہ بلند کرنا ہے. اور سب سے پہلا نعرہ وہاں پہ جا کے یہ بلند کرنا ہے، ارسل معی بنی اسرائیل. قرآن مقدس اٹھا کے دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نماز کی بات نہیں کی، جا کے روزے کی بات نہیں کی، تسبیحات کی بات نہیں کی، بلکہ سب سے پہلی بات جو فرعون کے دربار میں جا کے کی جا رہی ہے اور جس کی وجہ سے فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مخالف بنتا ہے، وہ اسی بنیاد پر تھا کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دے، یہ طبقاتی تقسیم ختم کر، امیر اور غریب کا فرق جو تو نے قائم کیا ہوا ہے، اس فرق کو ختم کر. یقین جانیں، آپ پوری تاریخ انسانیت کو اٹھا کر دیکھیں، ہمیشہ سے ایک ترتیب چلی آ رہی ہے. یہ ترتیب میں کوئی اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا، قرآن مقدس اٹھا کے دیکھیں. خود رب ذوالجلال فرماتا ہے، ہمیشہ سے جب حق کی آواز بلند کی جاتی ہے، استحصالی نظام کے خلاف جب کوئی مرد حق اٹھتا ہے، قرآن مقدس کی ترتیب اٹھا کے دیکھیں
تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے جن لوگوں کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اس معاشرے کا جاگیردار طبقہ، اس معاشرے کا سرمایہ دار طبقہ، جس کو حق کی آواز سے سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے، وہ طبقہ ہے، مگر یہ طبقہ اپنی دھن میں مگن رہتا ہے، ادھر رب ذوالجلال کا حق جو ہے وہ نمایاں ہو کر رہ جاتا ہے۔ پھر آگے بڑھیے، قارون کا نظام، اس نے دولت کو جمع کر کے رکھا ہوا تھا، اس کے مقابلے میں حضرت فرعون السلام مقابلے کے اندر آتے ہیں، اور پھر وہاں پر کیفیت کیا ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام کی کہانی دیکھیے۔ صالح علیہ السلام حق کی آواز لے کر میدان عمل میں اترتے ہیں، اس نظام کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں، طبقاتی تقسیم کے خلاف لوگوں کو شعور ان کے ذہنوں میں پیدا کرتے ہیں۔ تو قرآن مقدس میں رب ذوالجلال فرماتا ہے 9 راحت، 9 راحت۔ راحت کہتے ہیں بندے کو بھی، راحت کہا جاتا ہے گروہ کو بھی، راحت کہا جاتا ہے برادری کو بھی، راحت کہا جاتا ہے قبیلے کو بھی۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب حضرت صالح علیہ السلام نے حق کی آواز کو بلند کیا، اسی نظام کے خلاف کھڑے ہوئے، باطل نظام کے خلاف کھڑے ہوئے، تو اس علاقے کے 9 برادریاں آپس میں اکٹھی ہو گئی، جو سمجھتی تھیں کہ اگر صالح علیہ السلام کا نظام آگے آیا ہماری چدراہٹیں ختم ہو جائیں گی، امیر اور غریب کا فرق ختم ہو جائے گا، لوگوں کے حقوق وہاں پر برابری کی بنیاد پر آگے منتقل ہونا شروع ہو جائیں گے، ہمیں کون پوجے گا، ہمارے سامنے کون گردنیں جھکائے گا، ہمارا نظام کیسے چلے گا؟ جب ان کو یہ خطرہ لاحق ہوا تو قرآن مقدس اٹھا کے دیکھیں، وہ 9 برادریاں اکٹھی ہو کر، 9 قبیلے اکٹھے ہو کر ایک بندے حضرت صالح علیہ السلام کے خلاف قتل کا منصوبہ بنا رہے ہیں کہ صالح کو قتل کر دیتے ہیں، راستے سے ہٹ جائے گا۔ اور پھر وہاں پر وہ 9 برادریوں نے یہ منصوبہ بھی بنایا کہ جب ہم صالح علیہ السلام کو قتل کر دیں گے اور صبح اٹھ کر ہم خود ہی صالح کے مدعی بن جائیں گے، اس طرح ہمارے راستے سے بھی ہٹ جائے گا، ہمارا کام بھی بن جائے گا۔ مگر رب ذوالجلال فرماتا ہے وہ اپنی چالیں چل رہے تھے، میں رب ہو کر اپنی خفیہ تدبیر استعمال کر رہا تھا۔ جب صبح ہوتی ہے حضرت صالح علیہ السلام کو عروج مل جاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں رب ذوالجلال ان ساری 9 برادریوں کو زمین کے نیچے غرق کر دیا کرتا ہے۔ یہ وہ آواز جو صدیوں سے چلی آ رہی ہے، حق اور باطل کی جنگ جو صدیوں سے چلی آ رہی ہے، بس اسی جنگ کو اگر اجتماعی شکل میں ہم دیکھتے ہیں تو وہ واقعہ کربلا کے اندر دیکھتے ہیں۔ حضور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اتنی بڑی قربانی، اتنی بڑی جرت، اتنا بڑا اظہار کس انداز کے ساتھ کیا کہ اپنا وطن بھی چھوڑا، گھر چھوڑا، اپنا علاقہ چھوڑا، مدینہ منورہ کی سرزمین چھوڑی، اور پھر وہاں پر دین متین کی سربلندی کے لیے کہ آج اگر میں اس ظالم کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتا ہوں، اگر آج میں اس یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتا ہوں تو پھر ہوگا کیا؟ قیامت تک کے لیے لوگوں کو راہ مل جائے گی کہ نواسہ رسول نے یہ کام کیا تو ہم بھی ظالم کے سامنے جھک جائیں۔ لوگوں کو راہ مل جائے گی کہ نواسہ رسول نے وہاں پر مصلحت کا راستہ اختیار کر لیا، لوگوں کو راہ مل جائے گی، ظالم اپنے ظلم کے عروج پر جاتا چلا جائے گا، حاکم اپنے ظلم کے عروج کی طرف جاتا چلا جائے گا۔ حضور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے اور آپ کو پیغام دیا، دیکھو میں نواسہ رسول ہوں، آغوش نبوت میں پلا ہوا، میری تکلیف
کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو برداشت بھی نہیں ہوتی تھی۔ میں وہ شخصیت ہوں جس نے کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ سواری کی۔ میں وہ شخصیت ہوں کہ جب مجھے پیاس لگا کرتی تھی، میرے نانا جان اپنی زبان مبارک چسا کر مجھے راحت پہنچایا کرتے تھے۔ میں وہ شخصیت ہوں کہ جب میں مدینہ منورہ کی گلیوں میں کھیل رہا ہوتا تھا اور میرے نانا جان کا اگر گزر ہوتا، اپنی ساری مصروفیات کو چھوڑ کر میری طرف متوجہ ہو جاتے اور کبھی میرے سر پہ ہاتھ رکھتے، کبھی ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھتے اور فرمایا کرتے، یہ حسین میرے جگر کا ٹکڑا ہے، حسین میرا بیٹا ہے، جو اس سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا، جو اس سے بغض رکھے گا اللہ تعالیٰ اس سے نفرت کا اظہار کرے گا۔ اے لوگو، میں وہ حسین ہوں، میں وہ حسین ہوں کہ جس کے نانا نے اپنی پوری زندگی باطل کے سامنے سر نہ جھکایا۔ قریش مکہ نے اکٹھے ہو کر میٹنگ کی کہ محمد کو راستے سے ہٹایا جائے، مختلف طریقے استعمال کیے گئے، مگر کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے واضح لفظوں میں اعلان کر دیا کہ یاد رکھنا تمہارے افراد زیادہ ہیں، برادریاں زیادہ ہیں، خیش قبیلہ زیادہ ہے، یاد رکھنا حق کی آواز ہی ہوا کرتی ہے، یہ کثرت کو دیکھ کر گردن نہیں جھکاتی، یہ کثرت کو دیکھ کر خوف اور ڈر کی کیفیت پیدا نہیں کرتی، یہ کثرت کو دیکھ کر وہاں پر جھک نہیں جایا کرتی۔ یاد رکھنا لکم دینکم ولی دین، تم سارے اکٹھے ہو کر بھی مجھ محمد کو اپنے اپنے نظاموں کے اوپر قائل کرنا چاہو گے، یاد رکھنا میرے ساتھ کوئی بھی نہیں چلے گا تو میں اکیلا بھی خدا کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاؤں گا۔ میرے لیے میرا دین ہے، تمہارے لیے تمہارا دین ہے۔ جب تک یہ جرت اور بہادری پیدا نہیں ہوتی، اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم نہیں ہو سکتا۔ جب تک یہ دلوں میں کیفیت پیدا نہیں ہوتی، اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام بہترین انداز کے ساتھ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہی وجہ ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں بتایا کس مستقبل کی بات کرتے ہو؟ تمہارا مستقبل دنیا بن گئی، تمہارا مستقبل بڑی بڑی جاگیریں بن گئیں، تمہارا مستقبل دنیا کی ٹھاٹھ باٹھ بن گئی، تمہارا مستقبل جائیدادیں بن گئیں، تمہارا مستقبل دنیا کے اندر لوگ سر اٹھ کے سلام کریں، یہ تمہارا مستقبل بن گیا۔ مگر یاد رکھنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے اور آپ کو پیغام دیا، مستقبل یہ نہیں ہے، اصل تمہارا مستقبل یہ ہے کہ جب تمہاری جان جا رہی ہو، زبان پہ کلمہ حق جاری ہو، جب تمہاری جان اللہ کی بارگاہ میں سپرد ہو رہی ہو، وہاں پر دیدار مصطفیٰ ہو رہا ہو، تمہارا اصل مستقبل یہ ہے، قبر میں جاؤ فرشتے تمہارا استقبال کریں، اللہ کی بارگاہ میں تمہاری روح جائے، فرشتے اللہ سے عرض کریں باری تعالیٰ یہ روح کتنی مقدس روح ہے، اس روح کو میں بھی چھونا چاہتا ہوں۔ بندہ مومن کا مستقبل یہ ہے، قبر میں جائے، قبر روشن ہو جائے، قبر سے اٹھے، قرآن مقدس اس کا ہاتھ تھام لے۔ بندہ مومن کا مستقبل، روشن مستقبل یہ ہے کہ جب میدان معاشر میں جائے، رب ذوالجلال اپنے عرش کا سایہ عطا کر دے، یہ روشن مستقبل ہے۔ بندہ مومن کا روشن مستقبل یہ ہے کہ میدان معاشر کے دن رب ذوالجلال فرمائے، اے میرے بندے تو نے دنیا میں بڑا کام کیا، دین متین کی سربلندی کے لیے تو نے شب و روز یہاں پہ گزار دیے، دین متین کی سربلندی کے لیے قرآن مقدس کے نور کو دنیا کے کونے کونے کے اندر پھیلانے کے لیے تم نے راتیں بھی بسر کی، دن کو بھی مصروف رہا۔ آج میں تیرا رب ہو کر تجھے حکم دیتا ہوں، لوگوں کا حساب کتاب
ہوتا رہے گا، مگر میں تمہیں حکم دیتا ہوں تو تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لے، جب تیرا آرام مکمل ہو جائے، لوگوں کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا، جا تو سیدھا جنت میں چلا جا۔ یہ ہے بندہ مومن کا روشن مستقبل۔ ہم نے روشن مستقبل کہاں پہ سمجھ لیا؟ ہم نے کہا کہ دنیا کی ٹھاٹ باٹ ہمارا روشن مستقبل بچوں کے ذہنوں میں ڈال دیا، بڑی بڑی جائیدادیں اکٹھی کرو گے تو تمہارا مستقبل روشن ہوگا، بڑی بڑی گاڑیوں میں پھرو گے تو تمہارا مستقبل روشن ہوگا، مگر کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی دی ہوئی تربیت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اگر حضرت امام حسین چاہتے دنیا کا مستقبل روشن کر سکتے تھے، یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر دیتے، یزید وہاں پر مال و متاع بھی دے دیتا، اور اس نے پیشکش بھی کی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ میرے نظام کو نہ چھیڑ، سیاست کو الگ کر دے، مذہب کو الگ کر دے، جا مسجد نبوی کے اندر جا کے درس دیا کر، مسجد نبوی کے اندر جا کے تعلیم و تربیت کا اہتمام کر۔ مگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی تعلیم و تربیت کو کیا کرتے کہ جہاں پر حاکمیت خدا کے علاوہ کسی اور کی چل رہی ہو، ظلم اپنے عروج پر ہو، بے حیائی اپنے عروج پر ہو، ایسے ہاتھ پہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیعت نہیں کر سکتے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ پروردہ نواسا، جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ سیرت نظر آتی ہے کہ روشن مستقبل یہ دنیا نہیں ہے۔ کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب چٹائی پہ سو رہے تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود نے عرض کی حضور ہم آپ کے لیے کوئی بڑا پلنگ بچھا دیتے، کوئی اچھا بسترا لگا دیتے۔ پھر اسی طرح ایک مقام پہ حضور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہی بات کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسر و کسریٰ کے بادشاہ سونے کے پلنگوں پہ سوئیں اور سید الانبیاء ایک چٹائی پہ سوئے اور جسم پہ اس کے نشانات بھی بن گئے ہوں، تو کائنات کے آقا نے فرمایا ایسے لوگوں کے لیے دنیا ہے، اور ہمارے لیے اللہ رب العزت نے آخرت میں بڑے انعام رکھے ہوئے ہیں۔ جن کی نظر آخرت پہ ہوتی ہے، یاد رکھنا، جن کی نظر اس مستقبل پہ ہوتی ہے کہ جنت کے اندر کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام پئیں گے، جن کی نظر ان دنیا کی آسائشوں کی بجائے قبر کی راحت پہ ہوتی ہے کہ میری قبر آسان ہو جائے، میرا حشر آسان ہو جائے، اس دنیا کے اندر حسینی کردار وہی ادا کر سکتے ہیں، کوئی اور حسینی کردار ادا بھی نہیں کر سکتا۔ کوئی پیسے پہ بکے گا، کوئی شہرت پہ بکے گا، کوئی دنیا کی آسائشوں پہ بکے گا، اگر بکتا نہیں تو وہ بندہ حر نہیں بکتا جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہوتا ہے، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اپنا تن من دھن پیش کر دیتا ہے۔ اور یقین جانے اگر واقعہ کربلا کا خلاصہ ہم یہاں پر نکالیں تو بڑا سادہ سا خلاصہ ہے، استحصالی قوتوں کے خلاف جو لوگ ظلم کر رہے ہیں، زیادتیاں کر رہے ہیں، لوگوں کے حقوق پر غاصبانہ قبضہ کر رہے ہیں، ان سے حق لے کر مظلوموں کو دلانے کی بات کرنے والا اصل میں حسینی ہوا کرتا ہے، باقی سب یزیدیت ہے۔ اگر میں ظلم کرتا ہوں تو میں حضرت امام حسین کا ساتھی نہیں، اگر میں یتیم کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھنے کی بجائے اس کو دھکے دے کر اپنے گھر سے نکالتا ہوں، اپنے گرد و نواح سے نکالتا ہوں، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، محبوب آپ نے وہ بندہ نہیں دیکھا جو قیامت کے دن کو جھٹلا رہا ہے؟ یہ وہی بندہ ہے فذلک الذی یدعو الیتیم، جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ دین متین یتیم کو دھکے نہیں دیتا، یتیم کو سینے کے ساتھ لگاتا ہے۔ دین متین
किसी के हक पर डाका डालने की बजाय अपना हक पेश करने की बात करता है। दीन मतीन जहाँ पर किसी चीज़ पे कंप्रोमाइज़ नहीं करता, हत्ता कि जिस बंदे के सीने के अंदर दीन की मोहब्बत कायम हो जाए, वो अपनी जान का नजराना पेश करने में भी किसी किस्म की हिचकिचाहट महसूस नहीं करता, हत्ता कि वो समझता है अगर मेरी जान चली जाए तो कोई परवाह नहीं, मेरी आल औलाद की जान चली जाए तो कोई परवाह नहीं, दुनिया से तो सब ने जाना ही है, मगर मैं इस अंदाज के साथ जाना चाहता हूँ कि रहती दुनिया तक इस दुनिया के अंदर रब्बे ज़ुल जलाल का नाम बाकी रहे। मेरी वजह से दीन के ऊपर कोई हर्फ ना आए, यही वजह है। अगर हम देखते हैं इस कैफियत को, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और यजीद के किरदार का तकाबुल समझें तो सादा अल्फाज में ये बात की जा सकती है, हुसैनियत हक़ की हिमायत का नाम है और यजीदियत हक़ से बगावत का नाम है। जो हक़ से बगावत करता है वो यजीद के रास्ते को इख्तियार करता है, और जो हक़ की हिमायत के लिए आगे बढ़ता है वो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत के पीछे चल रहा है। यजीदियत सारी की सारी जहलियत का नाम है और हुसैनियत इल्म का नाम है। यजीदियत गुमराही का नाम है और हुसैनियत हिदायत का नाम है। यजीदियत दजल, फरेब, धोखा और झूठ का नाम है, और इसके मुकाबले में हुसैनियत सदाकत और सच्चाई का नाम है। यजीदियत लोगों को गुलाम बनाकर रखने का नाम है, और इसके मुकाबले में हुसैनियत गुलामी की जंजीरों से लोगों को छुड़वाकर आज़ादी दिलाने का नाम है। एक तरफ समझा जाए तो यजीदियत जिल्लत और महकूमी का नाम है, और उसके मुकाबले में हुसैनियत इज्जत और अजमत का नाम है। यजीदियत इस्तेसाल का नाम है कि लोगों के हुकूक पर कब्जा करते चले जाओ, जबकि हुसैनियत इनकिलाब का नाम है। यजीदियत जुल्म और जौर का नाम है, और उसके मुकाबले में हुसैनियत जो है ये अदल व इंसाफ का नाम है। ये फ़र्क समझते हुए आगे बढ़े। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो कुर्बानी दी, उन्होंने बड़े प्यार से एक बात करने लगा, हम सिर्फ गैर शऊरी मोहब्बत करते हैं, गैर शऊरी मोहब्बत। काश कि हमें शऊरी मोहब्बत होती तो आज हमारा ये हाल ना होता, आज तबकाती तकसीम ना होती, आज वहाँ पर मजदूर की मजदूरी ना खाई जाती। अगर शऊरी मोहब्बत होती तो फिर तो हम अपना माल भी गरीबों में बांट देते, अपने वसाइल भी गरीबों को दे देते, इस्तेसाली निज़ाम की बजाय अदल व इंसाफ का नारा लगाते, और कायनात के आका सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम की उस सीरत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते। हुज़ूर अलैहिस्सलाम सैयदुल अंबिया होकर जब बारी मुकर्रर होती है तो अपनी बारी पे सवारी पकड़ते हैं, अपने गुलाम को सवारी पे खुद सवार करते हैं। यह है इस्लाम। असल में बातिल को मसला, याद रखिएगा, नमाज़ों से नहीं है। बातिल को मसला हमारे जिक्र से नहीं है, सारी रात जिक्र करते रहें, अल्लाह अल्लाह करते रहें। बातिल को मसला हमारी तस्बीह से भी नहीं है, सारी रात तस्बीह करते रहें, दिन को हाथ में तस्बीह रखें। आपको सारे कहेंगे बड़ा नेक आदमी है, बड़ा अच्छा आदमी है, हाजी साहब हैं, ये बड़ा नमाजी है। यही बात तो थी कि 40 साल हुज़ूर अलैहिस्सलाम को किसी ने कुछ नहीं कहा। 40 साल कायनात के आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने कुछ नहीं कहा। मोहम्मद बड़े नेक आदमी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़े अमानतदार हैं, लोगों को बड़ा ख्याल करते हैं, अपनी इबादत कर लेते हैं, अपना जिक्र कर लेते हैं। मसला कब पैदा हुआ? ये 40 साल के बाद वही लोग जो कहते थे बड़ा अमीन है, 40 साल के बाद जो लोग कहते थे कि बड़ा दयानतदार है, 40 साल के बाद जो कहते थे बड़ा शरीफ आदमी है, ये 40 साल के बाद क्या मसला पैदा हो गया? जान के प्यासे क्यों हो गए? आपको जो मानता है उस पर जुल्म सितम क्यों किया जाता है? इसलिए कि कायनात के आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इबादतों की बात बाद में की, रियासतों की बात बाद में की। सबसे पहले मक्का मुकरमा के अंदर जो नारा मस्ताना बुलंद किया कि जो तुम गुलामों के हुकूक पूरे नहीं करते, और ये जो तुमने गुलामी का निज़ाम राइज किया हुआ है, लोगों के हुकूक पे गासबाना कब्जा करते हो, आज से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे बेजारी का ऐलान करता है और एक ही नारा लगाता है, अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह। ये सारी लड़ाई ला इलाहा इल्लल्लाह की निज़ाम की लड़ाई है, बाकी कोई लड़ाई नहीं है। इसलिए बड़े प्यार से कहूँगा, आप इबादत गुजार बने, रियादत करें, तस्बीहां करें, तवाफ़ करें, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। जागीरदाराना निज़ाम पे हो आप जब अपने पाँव की ठोकर के नीचे रखेंगे और सिर्फ रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में झुकने की बात करेंगे, याद रखना उस वक्त यहाँ पर यह कैफियत पैदा होती है। और जज्बा भी यही होना चाहिए। यह ज़िंदगी कितनी दफ़ा मिलनी है? एक ही दफ़ा। ये वक्त एक दफ़ा हमें मिला, और हर बंदे ने वक्त मुकर्रर पे इस दुनिया से जाना है। ना कोई आगे जा सकता है, ना कोई पीछे आ सकता है, मगर जिए तो अल्लाह के नाम पे जिए, मरें अल्लाह के नाम पे मरें, अपनी कुव्वत का इस्तेमाल अल्लाह के नाम पे करें। इसीलिए बड़ी प्यारी बात किसी ने की, अगर कारून की दौलत ज़माने भर का मालो ज़र, अगर कारून की दौलत ज़माने भर का मालो ज़र हमें इस्लाम के बदले मिले, हम थूक दें उस पर। हमें इस्लाम के बदले के इस्लाम छोड़ दो, इस्लाम का निज़ाम छोड़ दो, हक़ की आवाज़ को छोड़ दो, दौलत भी होगी थूक देंगे, मर्तबा होगा थूक देंगे, एजाज़ दोगे थूक देंगे। हमारा एजाज़ इसी में है कि गरीबों के सर पे शफ़क़त का हाथ रखा जाए। दीन मतीन का एजाज़ इसी में है,
مزدور کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی جیب میں چلی جائے. ہمارا اعزاز اسی میں ہے کہ وہاں پر مظلوم کی داد رسی کی جائے. ہمارا اعزاز اسی میں ہے کہ کائنات کے آقا نے بھی فرما دیا تھا, عدل و انصاف کا وہ پیغام دیا کہ میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو میں اس کے ہاتھ کاٹ ڈالوں گا. ہمارا اعزاز اسی میں ہے کہ کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم فرماتے ہیں جو اپنا مستقبل روشن کرنا چاہتا ہے دنیا میں عدل و انصاف کی بات کرے, کل قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دے گا. یہ ساری چیزوں کو اپنے قدموں کے نیچے روند دیں. اگر قارون کی دولت زمانے بھر کا مال و زر ہمیں اسلام کے بدلے ملے, ہم تھوک دیں اس پر 2 روزہ فانی عزت اور اقبال کیا شے ہے. آج مجھے اعزاز ملے, کل مر جاؤں, کیا فائدہ. آج مجھے بیج پہنا دیے جائیں, میں وہاں پر کرپشن کروں, میں وہاں پر لوگوں کے حقوق پہ غاصبانہ قبضہ کروں, اس پر مجھے بیج لگا دیے جائیں, ظلم کروں, بیج لگا دیے جائیں, کل مر جاؤں. ان بیجوں کا میری قبر کے ساتھ کیا تعلق ہے, ان اعزازات کا میری قبر کے ساتھ کیا تعلق ہے. اسی لیے کہا 2 روزہ فانی عزت اور اقبال کیا شے ہے. یہ زر یہ زندگانی اور ماہ و جاہ و جلال یہ کیا شے ہے. محمد سے نہ پلٹیں گے, یعنی حضور سے دور نہیں ہوں گے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پلٹیں گے, ملے ہم کو خدائی بھی. پوری دنیا کو آ کے رکھ دے ادھر, پیسہ لے لو محمد کو چھوڑ دو, پیسہ لے لو دین کی بات نہ کرو, پیسہ لے لو اعزاز لے لو یہ بات نہ کرو. ہم تو کریں گے. ہماری زندگی کا نشہ ہی یہی ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشہ یہی عطا فرمایا ہے. ہماری زندگی کی عزت یہی ہے کہ عزت سے جئیں گے, عزت سے مریں گے. یہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام ہے, محمد سے نہ پلٹیں گے, ملے ہم کو خدائی بھی, بغیر اسلام کے ہم کو جہنم ہے رہائی بھی. بغیر اسلام کے ہمارا کچھ نہیں. اگر نام ہے تو اسلام کی وجہ سے, عزت ہے تو اسلام کی وجہ سے. بس جو بندہ اس سوچ کے ساتھ آگے بڑھتا ہے, یقین جانیں وہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیغام کو سمجھ سکتا ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا فیض وہی بندہ لے سکتا ہے جس بندے کی طبیعت میں ایسی کلندرانہ کیفیت ہو, وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے. رب الجلال ہم سب کو حضور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.